جو 11ویں شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا۔ ابھی بجا آئے گا نا بھیڑو، نہ منانے کا ثبوت اچھا کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو؟ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو؟ یہ وہ ہر چیز کے لیے یہ کہنا کہ اس کا ثبوت، تو ثبوت میں صحیح کہتا ہوں، یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز منع نہیں کی ہوئی تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ہے، تو اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ آپ نے وہ چیزیں کی ہیں جو کہ پہلے ہوتی نہیں تھی، یعنی کہ جن کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا پہلے اسلام میں، وہ چیزیں آپ کر بھی لیں تو پھر آپ کہیں کہ ان سے منع نہیں کیا گیا۔ ان سے منع کیوں کرنا تھا جبکہ یہ اس دور میں ہوئی نہیں تھی؟ کسی صحابی نے کبھی کسی ولی، کسی اور صحابی کا نام لے کے کبھی کسی سے نہیں مانگا ہوگا، کسی قبر والے سے نہیں مانگا ہوگا، تو اس سے کیا منع کرنا تھا؟ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے اس سے نہیں منع کیا، کوئی اس طرح کی نہیں وہ دلیل۔ لیکن وہاں ایک چیز پہ منع کیا ہوا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے، وہ یہ ہے کہ بدعت سے منع کیا ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں نکالنی، یعنی کہ یہ بتا دیا کہ جتنا دین میں نے پہنچا دیا ہے اور میرے صحابہ کا جو عمل ہے اس پہ، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک چیز کلیئر کی ہوئی ہے کہ بدعت نہیں لے کے آنی، کوئی نئی چیز نہیں لے کے آنی۔ تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نئی چیز جو ہوگی اس سے منع ہی کیا ہوا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس چیز سے نہیں منع کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ جائز ہے، لیکن بدعت سے منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نئی چیز ہے ہی ناجائز ہے۔ تو یہ لیکن ان کی بات یہ ہے کہ وہ بالکل جائز ہوگی، تو ان کا یہ ایک اپنا ہی وہ فتویٰ ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں، میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا۔ ایسا کب کہا تھا؟ میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اونچی اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، عالم و ما لا تعلمون جناب عبد القادر جیلانی ہے۔ اچھا فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، ہاں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی؟ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ وہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ، میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہی بات ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، جو کچھ یہ سناتے ہیں نا یہ کہانیاں، وہ لکھا ہی کہیں نہیں ہے، ایسے ہی سنائی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے کہا کہ تم میرے رازوں میں سے ایک راز ہو۔ اس طرح کی باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں کہ اللہ نے کب کہا؟ ان کو پتہ نہیں کیا۔ میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے گا۔ تو اس سے میرا کیا فائدہ؟ میرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ نے انہیں کب کہا، کہاں لکھا ہے، نہ کوئی قرآن میں، وہ تو بعد میں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا اور اس کے بعد کہ کئی سالوں بعد کے ہیں، وہ کئی صدیوں بلکہ بعد کے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے بارے میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا؟ اور اگر ایک ولی سے محبت کرنے سے بندہ بخشا جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور یہ چیز تو نبی کے لحاظ سے بھی نہیں ہے کہ اگر ہم نبی سے محبت کا صرف دعویٰ کریں تو پھر بھی نہیں ہم بخشے جائیں گے، ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اور نبی سے محبت بھی یہی چیز ہوگی کہ ہم ان کے طریقے پہ عمل کریں، جو انہوں نے کام کیے، جو طریقہ تھا وہ سارے کام کریں، برائیوں سے بھی بچیں، وہ سارے کام کر کے پھر ہے کہ محبت ثابت ہوگی، ایسے محبت تو نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی ولی کا چلو نام لیں کہ ان سے محبت ہے تو ان کی طرح کے کام تو کریں جو انہوں نے کام کیے تھے، بجائے کہانیاں سنانے کے اپنی طرف سے بنا کے، یہ کام تو نہیں انہوں نے کیے تھے۔ تو پھر کہنا کہ ہم وہ محبت رکھ کے بخشے جائیں گے، تو اللہ ہی جانے یہ کیسے بخشے جائیں گے اس طرح سے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں، کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں
जब तक वो पहले मुझसे इजाजत नहीं ले लेता। फरमाते हैं हर साल नया साल आने से पहले, न्यू ईयर आने से पहले, ये जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, अच्छा जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, आने से पहले पहले वो मेरे पास आता है। गौस पाक कहते हैं मेरे पास आता है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और साल भर में क्या होगा वो मुझे रिपोर्ट देता है। ठीक है। फिर उसके बाद महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ओला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहज, जिलकद, जिलहज, ये 12 महीने पहले आते हैं, फिर शुरुआत होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। हफ्ता पहले मेरे पास आता है, फिर से आ गए रे बाबा इधर। सब रिपोर्ट देता है कि क्या क्या होगा, फिर वो आता है। दिन निकलने से पहले मेरे पास आता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौस पाक के हाथ में दिया है। ये तो साफ साफ शिरक है, हज़रत ये क्लियरली शिरक है। जो ये बात कर रहे हैं ना कि वो उनको रिपोर्ट देते हैं कि क्या होगा, महीने आगे रिपोर्ट देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इजाज़त लेते हैं कि हम आएँ या ना आएँ, ये तो एक साफ शिरक है कि क्या होने वाला है वो तो सिर्फ अल्लाह को पता है और किसी इंसान को वो पता नहीं है। लेकिन ये खुद से कहानी बना रहे हैं और बयान कर रहे हैं, लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं और खुद भी गुमराह हैं। इन्होंने कहानी खुद से बनाई है, कोई कहीं लिखी भी नहीं हुई। और इस तरह की चीज़ वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इख्तियार में नहीं थी, उनको भी गैब का इल्म अल्लाह ने नहीं दिया हुआ था। जो चीज़ अल्लाह बताते थे, जो वही कर देते थे, वो उन्हें पता चल जाता था, दूसरे लोगों को नहीं पता चलता था। जो अल्लाह ने बता दिया वो पता चल जाता था। लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ें उन्हें खुद से नहीं पता होती थी। लेकिन ये तो एक वली को कह रहे हैं कि वो भी सारा कुछ जानते हैं, बल्कि महीने उनसे पूछते हैं कि कब आना है। ये तो साफ साफ शिरक है। शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया। अच्छा। तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। ठीक है। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज गया है और कितना खुश है, कौन था ये? समझ गया। गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था। क्या बोला तूने? वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? अच्छा। 29 को निकलना है या 30 को, ये भी अखीर हो गई। अगर आप कहेंगे तो हम 29 को आ जाएंगे और आप कहेंगे तो हम 30 को आएंगे। अल्लाह ने आपकी इजाजत पर मौकूफ रखा है कि जो मेरा अब्दुल कादिर कहे तूने वही करना है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजाक, ये कहने वालों ने कहा। नोट करने वाली बात यह है कि ये कहीं भी नहीं लिखा होता, खुद ही बनाते हैं और पता नहीं टाइम निकाल के कब ये बैठ के सोच के कहानियां बनाते हैं कि लोगों को सुनाएंगे। और अगर कोई किताब कहे ना कि फलां किताब में लिखा हुआ है, तो वो भी इन्हीं की तरह के बंदे होंगे कि जिन्होंने बनाई हैं कहानियाँ, और उनके बाद जिन वलियों का ये नाम लेते हैं उनके गुजरने के बाद बनाई हैं। और वो अगर किताबों में उन्होंने लिख दी हैं तो ये पढ़ते हैं और आवाम को सुना रहे हैं। और अक्सर ऐसे भी हो रहा है कि अब ये खुद भी बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि जिस तरह की भी कहानी हो वो चलती है, जो भी हो वो लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं ठीक है, क्योंकि आसान रास्ता बताते हैं, ये काम करें इतना सा तो आप बख्शे जाएंगे, जन्नत में जाएंगे डायरेक्ट। तो इस तरह की चीज़ जब बताते हैं तो वो लोग सुनते हैं, यही वजह। अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे, तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा है गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरवला क्या कोई जाने ये कैसा तेरा
اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں. بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. مسئلہ یہ بن گیا. تو یہ بات سنیں آپ کہ نا انہوں نے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی تھی قرآن میں سے وہی بات لے کے ایک بندے کے لیے ایک انسان کے لیے وہی بات انہوں نے بنائی ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کی ہے. اور اس گستاخی کا انہیں کوئی ڈر بھی نہیں، کوئی انہیں شرم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں خود کے لیے کہی تھی کہ درختوں کی کلمیں بنا لیں اور سارا جو سمندر ہے وہ سیاہی بن جائے تو وہ میری تعریف لکھتے ہوئے ختم ہو جائیں گے سب کچھ، لیکن میری تعریف نہیں ختم ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تھی لیکن وہ ایک انسان کو دے دیا. پھر یہی سمجھ لیں کہ انہوں نے خدا بنا دیا، رب بنا دیا ایک انسان کو. تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم بخشے بھی جائیں گے. کیسے بخشے جائیں گے؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، پتہ نہیں اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا کہ ان کے اس طرح کے شرک کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ ان کو ڈھیل دی جائے گی کہ نہیں. حالانکہ اللہ نے صاف کہا ہوا ہے کہ شرک کو میں نے نہیں معاف کرنا. تو جب ان پہ لوگ بات کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ مشرک ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، پھر یہ غصہ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان ہو کہ پھر شرک کیوں کر رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ یہی تو غلطی ہے اصل. پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا. یہ بات بتا رہے ہیں کہ پہلے سنی دلیل ہی نہیں مانگتا ہوتا تھا، دلیل کے بغیر ہی ہمارا کام چلتا تھا. ٹھیک ہے، اب سنی بھی کہتا ہو نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے. نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے. میری اب طبیعت نہیں مانتی، میں بیک ہونے لگا ہوں. میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں. اچھا ہم تو ماننے والے لوگ ہیں. نہیں، ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے. نہیں، مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دن میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا. میں نے کہا یا اللہ، اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے؟ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے. بس یہی بات ہے کہ انہوں نے غلط باتیں بیان کی تھیں، اس کی وجہ سے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اعتبار ان پہ چھوڑا، اعتبار ختم کر دیا. تو پھر اب یہ چیختے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ نیک لوگ ہیں، وہ عالم لوگ ہیں، ان کا آپ اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ اب یہ اس طرح کی وہ کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں. تو اب چیخو پکار کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے بہتر نہیں تھا کہ اس طرح کی کہانیاں نہ سناتے؟ لیکن پھر بھی باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ ہماری کہانیاں سن کے کہنا کچھ نہیں ہے. آپ نے آپ کو آگے سے حق ہی نہیں ہے کچھ پوچھنے کا اور آپ نے بس تسلیم کرنا ہے. آپ نے کہنا کہ ٹھیک ہے، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. کیوں تسلیم کریں؟ مولوی صاحب تو انسان ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے. نبی جو ہے اس کے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے کہ نبی ہمیشہ صحیح بات کرتے ہیں. تو لیکن انسان عام جو انسان ہے اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور جب وہ کہانیاں بھی سنا رہا ہو ساتھ پھر بھی ہم کہیں کہ وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا. باقی آپ اپنی رائے دیں گے ان کے بارے میں. کہانیاں ساری یہ سن کے آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح کی یہ ان کی کہانیاں، اور کیا واقعی میں یقین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے وہ بتائیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.